اب یہ جب میر مدن کے پاس جاتا ہے یہ ساری فتوحات کے بعد معظم علی، تو میر مدن کہتے ہیں کہ میر جعفر جو ہیں وہ بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ ساری میٹنگ ہونے والی ہے۔ اب ایک نیا باب کھلتا ہے، نئی ایک انکشاف ہوتا ہے کہ یہ جو میر جعفر ہے اور عطا اللہ خان ہے، یہ دونوں ایسٹ انڈیا کمپنی کے کرندے ہیں۔ تو ایک جگہ جب عطا اللہ خان سے آ کے معظم علی ملتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ میر جعفر سے ذرا بچ کے رہا کریں کیونکہ یہ کافی خطرناک آدمی ہے۔ تو اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ عطا اللہ خان اور میر جعفر دونوں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میر جعفر کو عطا اللہ خان کہہ رہا ہے کہ آپ کا خدشہ اس کے بارے میں ٹھیک تھا، یہ تو میر مدن کا خاص آدمی ہے اور یہ تو ہمارے خلاف، اور جو ہم کانسپریسی بنگال میں کرنے جا رہے ہیں اگر معظم علی اس کے رستے میں آ گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اس کے بعد میر مدن جو ہیں وہ اس کو ایک اور مہم پہ بھیجتے ہیں معظم علی کو۔ تو یہ کہتا ہے عطا اللہ خان میر جعفر کو کہتا ہے کہ یہ اگر وہاں پہنچ گیا تو ہمارے تو سارے عزائم خاک میں مل جائیں گے، ہم نے جو پلان کیے ہوئی ہیں چیزیں۔ تو ایک دم سے میر جعفر کہتا ہے تو کیا اس کا وہاں پہنچنا ضروری ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اچھا، عطا اللہ خان معظم علی کو کہتا ہے کہ تم ابھی رک جاؤ، فوج آنے میں تھوڑا سا ٹائم ہے، تو 2000 سپاہی میں تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا، وہ یہاں آئیں گے اور اس کے بعد تمہارے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو معظم علی کہتا ہے کہ میں رستے سے ان کو لے لوں گا، ان کو نہ بلائیے، یہ وقت ضائع ہو جائے گا اور مجھے بہت جلدی جانا ہے اپنی مہم پہ۔ یہ چند 100 سپاہیوں کے ساتھ اس بڑی فوج کے ساتھ جوائن کرنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے مرہٹوں کو اطلاع دے دیتے ہیں، یہ مرہٹوں پہ اٹیک کرنے جا رہا ہوتا ہے۔ عطا اللہ خان اور میر جعفر پہلے سے ہی ایک ایلچی بھیج کے تو ان کو کہتے ہیں، وہاں پہ مرہٹوں کے ساتھ میر حبیب ملا ہوتا ہے۔ یہ میر حبیب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بھی علی وردی خان کا ایک جرنیل ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ کے تو یہ مرہٹوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی صرف لوٹر ہوتا ہے، یہ ہی وانٹس ٹو گیٹ رچ، وہ صرف پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میرے لیے کچھ نہیں ہے بنگال اور فلاں، میرے لیے صرف پیسہ ہے، میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ تو یہ مل جاتا ہے مرہٹوں کے ساتھ اور ان کا جرنیل مقرر ہو جاتا ہے۔ اب میر حبیب کو فائٹ کرنا ہوتا ہے معظم علی نے اس فرنٹ پہ۔ میر حبیب جو ہے یہ بھیج دیتا ہے، اس کو رستے میں اغوا کر لیا جاتا ہے اور اس کو ایک قلعے میں آنکھیں کور کر کے اور اس کو قلعے میں ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ بہت رستے میں پوچھتا ہے کہ جی مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں کس کی قید میں ہوں اور مجھے کیوں قید کیا جا رہا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی قیدیوں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوٹھڑی میں ایک اور لڑکا ہوتا ہے، 9 عمر سا لڑکا ہوتا ہے، تو یہ کافی دیر نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتا ہے تو اندھیرے میں نوٹ کرتا ہے کہ اس کوٹھڑی میں ایک اور انسان بھی ہے، تو وہ غور سے دیکھتا ہے تو ایک کم عمر 9 عمر لڑکا ہوتا ہے، اکبر خان۔ اب اکبر خان اس کو بتاتا ہے کہ تم میر حبیب کی قید میں ہو اور وہ مرہٹوں کا جرنیل ہے اور یہ مرہٹے جو ہیں ان کی ہم قید میں ہیں اور یہ کانسپریسی ہوئی ہے تمہارے خلاف۔ پھر اس کو ساری بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تو میر جعفر نے، ابھی عطا اللہ خان کا رول اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ عطا اللہ خان بھی میر جعفر کا ساتھی ہے اور وہ بھی اس کانسپریسی میں شامل ہے۔ جتنے بھی مارکے معظم علی انجام دیتا ہے مرہٹوں کے خلاف اڑیسہ میں اور ادھر ادھر، وہ ان کی جو تفصیل جو نانا جان بیان کرتے ہیں، امیزنگ، اٹ از سو امیزنگ، پڑھنے والا جو ہے وہ بالکل اس کے اندر محو ہو جاتا ہے، اس کو نقشہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہسٹری کے اوراق کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زبانی وہ جب وہ پڑھتا ہے تو وہ اتنی بیوٹیفلی وہ ایکسپلینڈ ہیں سارے مارکے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیسے سب کچھ ہوا تھا۔ تو بلا وجہ کی جانیں ضائع۔ پھر اس نے معظم علی نے میر مدن سے کہا کہ میں جب قلعے کا جب سارا تباہی ہو گئی اور مرہٹوں نے سارے ہمارے
فوج کو مار دیا، سپاہیوں کو مار دیا اور یلغار کی. تو میں نے کئی پیغام بھیجے، کوئی کمک نہیں آئی. اور اس کے بعد جب بردوان میں میں نے اس سے ملنے کی کوشش کی تو وہ 2 دن مجھے بردوان میں رہنا پڑا، اور پھر جا کے میں محل میں زبردستی گھس گیا اور سپاہی پکڑ کے مجھے میر جعفر کے پاس لے گئے. تو وہ تو ملتا بھی نہیں ہے کسی کو، اور بہت مشکل سے مجھے ایکسیس ملی اس کے پاس. تو میر مدن اس کو کہتا ہے کہ دیکھو ہم سب کو یہ باتیں پتہ ہیں، لیکن تم اپنی زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھو. ہم اس ٹائم زون میں پیدا ہوئے ہیں جہاں قربانیاں ضائع جائیں گی. ابھی تم اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا کہ تم جاؤ اور کہو کہ جی میں علی وردی خان کو جا کے اس کے رشتہ دار کے خلاف کہوں گا تو وہ تمہاری بات مان کے اور اس کو کچھ کر دے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ زیادہ ایجڈ ہو چکے ہیں. علی وردی خان 1756 میں ان کی 80 سال کی عمر میں ڈیتھ ہو گئی. تو تقریباً وہ اینڈ آف 18 سینچری میں وہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ کوئی 70-75 سال کے ہو چکے تھے. اور پھر جب ان کے داماد کو قتل کیا مرہٹوں نے، اور آمنہ کو جو سراج الدولہ کی مدر تھی اس کو قید کر لیا، پھر اس کو چھڑوانے کے لیے جانا پڑا. تو جب یہ داماد جو کہ ان کے بھائی کا بیٹا تھا، بھتیجا تھا ان کا زین الدین، وہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی اور یہ سارے ہنگامے ہوئے نا، تو پھر ایک دم سے ہی فیل ill، وہ بیمار ہو گئے. اور پھر ان کو بس وہ بیماری لے کے چلی گئی، کیونکہ کسی طور بنگال کے حالات جو تھے وہ صحیح نہیں ہو رہے تھے.